اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا محفل کا سوال ہے کہ شیخ محترم، مسبوق کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا احکام اور مسائل ہیں، اس بارے میں ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسجد میں اس وقت داخل ہو جب امام کی ایک رکعت ہو چکی ہو، یعنی جس کی ایک رکعت یا ایک سے زیادہ رکعت چھوٹ جائے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو کب پالے گا بندہ تو رکعت میں شامل ہوگا یا رکعت شمار کی جائے گی، اور کب ملے تو وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ فقہا کے نزدیک اگر کوئی بندہ امام کو اس حال میں پائے کہ وہ رکوع میں ہے تو بندہ آئے اور اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر اگر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں کچھ وقت اسے ملے تسبیح پڑھنے کے لیے تو فقہا اس رکعت کو گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ جبکہ محدثین کے نزدیک اگر کوئی بندہ مسجد میں اس وقت داخل ہو جائے کہ امام رکوع میں ہو تو پھر بندہ جا کر رکوع میں مل جائے تو اس کی یہ رکعت شمار نہیں کرتے، کیونکہ اس بندے سے نماز کے دو رکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور قیام چھوٹ گیا ہے، لہذا وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ چونکہ ہم لوگ جمہور علماء اور محدثین اکرام کے موقف کی تائید میں ہیں، اسی کو راجح اور صحیح سمجھتے ہیں، لہذا مسبوق کے جو احکام ہم بتانے جا رہے ہیں ہمارے نزدیک رکوع میں پانے والا بندہ رکعت کا پانے والا نہیں ہے۔ آگے کی باتیں اسی کی بنیاد پر ہوگی۔ یہاں پر نمبر ایک یہ کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو امام رکوع کے حالت میں ہو تو عام طور پر وہ لوگ جو رکوع پانے پر رکعت پانا صحیح سمجھتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں دوڑ کر صف میں جا کر ملتے ہیں تاکہ رکوع کو پا سکیں، حالانکہ ایسی صورت میں وہ ایک دوسری حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً موجود ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کر مت آؤ، بھاگتے ہوئے مت آؤ، تیزی سے مت آؤ۔ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ۔ علیکم السکینہ، آپ کے چلنے میں سکینت ہو، وقار ہو، سنجیدگی ہو۔ فما ادرکتم فصلوا، جو نماز امام کے ساتھ تمہیں ملے اس کو پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو نماز، جو رکعت، جو حصہ چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو۔ تو اب یہاں پر جو لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں رکوع پانے کے لیے تاکہ وہ رکعت پائیں، ایسی صورت میں اس حدیث کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جلدی میں ڈھنگ سے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے اور فوراً رکوع میں جاتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ تکبیر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں جاتے ہیں،
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ جا کر صف میں اطمینان سے کھڑا ہو جائے، تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کر کہے، اور صحیح طریقہ راجح قول تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ رفع الیدین کے ساتھ کرے، پھر چاہے تو ہاتھ باندھے چاہے تو چھوڑ دے، پھر رکوع میں جانے کے وقت میں دوبارہ تکبیر بھی کہے اور رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے جیسے علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ رکوع کے لیے تکبیر اور رفع الیدین نہ بھی کرے تو کم از کم تکبیر تحریمہ اطمینان کے ساتھ کہہ کر پھر وہ رکوع میں جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری چیز یہ کہ بندے کو مان لیجئے پہلی رکعت ہمارے اپنے موقف کے مطابق رکوع میں شامل ہونے سے نہیں ملی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ اس نماز کے حصے میں خاموش رہے گا کیونکہ وہ نماز اس کی کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ نماز میں داخل ہو جائے تو اب اس کے لیے خاموشی نہیں ہے، بلکہ امام جس ہیئت میں جا رہا ہے اس ہیئت میں یہ بندہ وہ سب کچھ پڑھے گا جو رکعت کے شمار ہونے کے وقت میں وہ پڑھتا ہے، یعنی رکوع میں تسبیح پڑھے گا، رکوع کے بعد تسمیع پڑھے گا، پھر سجدوں میں تسبیح پڑھے گا، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھے گا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہے گا۔ خاموشی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ رکعت شمار نہیں کی جا رہی ہے لیکن اس کا وہ اجر پائے گا۔ اسی طرح سے جب امام کی وہ پہلی رکعت جس کو آپ نے کچھ حصہ تو پڑھ لیا، اب جب امام کی دوسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا تو یہ آپ کی اصل میں پہلی رکعت ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہلی رکعت کو ثنا کے ساتھ یا دعائے استفتاح کے ساتھ شروع کیا جائے۔ جی نہیں، دعائے استفتاح یا ثنا جو پڑھی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو اس کا مطلب ثنا یا دعائے استفتاح کے پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ دوسری رکعت جو کہ امام کی دوسری رکعت ہے آپ کی پہلی رکعت ہوگی تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب امام کی جو دوسری رکعت ہے آپ کی پہلی رکعت ہے، اب امام اپنی دوسری رکعت میں تشہد پڑھے گا جبکہ آپ کی پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں کوئی تشہد نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ امام کے تابع ہیں لہذا آپ تشہد میں اگر بیٹھتے ہیں تو تشہد میں وہ سب کچھ پڑھیں گے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ امام کی تیسری رکعت ہے، امام تیسری رکعت میں اٹھے گا تو اب امام صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ مان لیجئے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، آپ کی دوسری رکعت ہے، امام کی تیسری رکعت ہے، اب امام صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور رکوع میں چلا جائے گا تو آپ کے لیے سورہ فاتحہ کافی ہے، آپ کو ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام کی یہ جو تیسری رکعت ہے تو امام 3 رکعت کے بعد اٹھ کھڑا ہوگا جبکہ آپ کی دوسری رکعت تھی جو آپ کو تشہد میں بیٹھنا تھا، لیکن چونکہ آپ امام کے تابع ہیں لہذا آپ سے یہ تشہد ساقط ہو جائے گا، آپ کو یہ تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسبوق کے مسائل میں مان لیجئے آپ پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں آپ سے چھوٹ گئی، امام نے آپ کی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں میں کوئی غلطی کیا تھا، اب غلطی کرنے کی وجہ سے امام سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرتا ہے، حالانکہ آپ اس غلطی میں شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر وہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ بھی سجدہ سہو کریں گے اگرچہ کہ آپ وہ غلطی میں شریک نہیں تھے۔ اس کے برعکس اگر الٹا ہو جائے، مان لیجئے آپ امام کے ساتھ تھے جس میں امام نے غلطی کی تھی لیکن امام سجدہ سہو کرنا بھول گیا
یا اسے یاد نہیں رہا تو وہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آ جائے یا کوئی یاد دلا دے، اس وقت تک تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو امام سلام پھیرنے کے بعد اگر سجدہ سہو کر رہا ہے جبکہ آپ اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اب آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں، تیسری رکعت میں شامل ہو جائیں تو یہ آپ کی وہی رکعت ہے جو امام کی ہے، دوسری رکعت ہے تو آپ کی بھی دوسری رکعت ہے۔ اب امام سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز آپ کی پہلی رکعت ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ پہلی رکعت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ثنا بھی پڑھنا چاہیے، اور پھر اگر یہ پہلی رکعت ہے تو آپ کو تشہد نہیں کرنا چاہیے بلکہ 2 سجدوں کے فوراً بعد آپ کو سلام پھیر لینا چاہیے، کیونکہ پہلی رکعت میں نہ ثنا پڑھی جاتی ہے اور پہلی رکعت میں تشہد نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی نماز کو جو مکمل کر رہے ہیں وہ پہلی رکعت ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں بعض لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ پہلی رکعت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ آپ کی آخری رکعت ہے، اسی لیے آپ اس میں تشہد کرتے ہیں، اسی میں آپ سلام پھیرتے ہیں۔ اچھا، مان لو مسبوق جب نماز میں شامل ہوا تو امام کی 1 یا 2 رکعت ہو گئی تھی، اب امام نے 5 رکعت نماز پڑھائی، ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا عشاء کی ہو، اور آپ جو ہے برابر اپنی 4 رکعت ہوئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اٹھ کر 1 رکعت جو آپ کی امام سے چھوٹ گئی تھی اس کو مکمل کریں گے، یا آپ 4 رکعت جو آپ نے پڑھی ہے اسی پر سلام پھیر دیں گے؟ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات کو لے کر ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتِمُّوا مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہاری چھوٹ گئی ہے اس کو پوری کرو، لہٰذا آپ کی امام کے ساتھ 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، اس لیے آپ امام نے 4 پڑھایا ہو 5 پڑھایا ہو، آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، آپ اس کو مکمل کریں۔ لیکن صحیح قول، راجح قول یہ ہے علماء کا کہ چونکہ اصل نماز 4 رکعت ہے، آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، تو اب آپ کو یہ حدیث آپ پر لاگو نہیں ہوتی، آپ اپنی 4 رکعت مکمل ہونے پر سلام پھیر لیجئے۔ یہ حدیث ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جو امام 4 رکعت کی نماز کو 4 رکعت ہی پڑھا رہا ہے لیکن آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے۔ امام سے اگر غلطی سے 5 رکعت ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ فَأَتِمُّوا مَا فَاتَكُمْ کے تحت آپ بھی 5ویں رکعت پڑھیں جان بوجھ کر، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ اپنی جو گنتی نمازوں کی ہے وہ نماز، وہ رکعت آپ کو مل گئی ہے تو آپ اسی پر اکتفا کریں گے۔ وہ امام کی غلط پڑھی جانے والی 1 رکعت بھول کر وہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو مسبوق کے حوالے سے موٹی موٹی چیزیں عام طور پر لوگ سوالات کرتے ہیں، تو ہم نے ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ مسبوق کے حوالے سے اور بھی احکام ہو سکتے ہیں جو اگر کچھ اور باقی رہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کی تلافی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔
میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.